أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں جس میں قرآن نازل ہوا تو اس کا شرف اتنا بڑھا کہ اسے رمضان اشرف الشہور، سارے مہینوں میں سب سے وہ مہینہ جس میں لیلۃ القدر رکھا گیا اور جس کی فضیلت بیان کی گئی. اور یہ وہ رمضان ہے جس کے قرآن لانے والے کو سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین بنا دیا گیا، اور جس پر قرآن نازل ہوا وہ خاتم المرسلین بنا دیا گیا، اور جو قوم اس قرآن کو پڑھتی اور پڑھاتی ہے وہ خیر امت بنا دی گئی، اور یہ قرآن قبر میں ان کے لیے سفارشی بنے گا. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس میں ہم موجود ہیں. آخری جمعے کا مطلب ویسے نہیں ہے جیسے بدعتی حضرات کہتے ہیں، جیسے خطبہ وداع، جمعۃ الوداع کے نام سے کہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں فرض نمازوں کے علاوہ اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھیں گے، جسے صلاۃ الیتیمہ کا نام دیا، کہا کہ عمر بھر کے قضا معاف ہو جائیں گے. آج کے دن کوئی 4 رکعت ایکسٹرا اگر پڑھ لے یا 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے تو عمر بھر جتنی نمازیں چھوٹی ہیں قضائے عمری سب معاف کر دی جائیں گی. اس کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے. آج بھلے یہ جمعہ آخری جمعہ ہے لیکن اس کی کوئی خاص فضیلت کسی قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوئی ہے. جمعے کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ جمعہ ایسا ہے جس کے تعلق سے کوئی خاص بات بتائی گئی ہو. تو سب سے پہلے اسی کی صفائی مجھے دینی تھی. اور باقاعدہ بعض مسجدوں میں بڑا اہتمام ہوتا ہے، لوگ بڑی بڑی مسجدیں ڈھونڈتے ہیں جہاں خطبہ جمعۃ الوداع پڑھا جاتا ہے اور پھر قصیدے گائے جاتے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. ایک دوسری بات مجھے آپ سے کہنی تھی کہ رمضان تو ختم ہونے کو آ رہا ہے. جس مقصد کے لیے رمضان آیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو. آپ اپنا موبائل چارج کرتے ہیں، آپ کو پتہ تو لگ جاتا ہے کہ آدھے گھنٹے سے چارج میں رکھا ہوا ہے کتنا % ہوا ہے. ہاں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ 80% ہوا، 70% ہوا. یہ دنیا ہے جہاں ہر چیز کی ٹرانسپیرنسی ہے، ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی. تو 27 دن ہم لوگ یہاں ہیں، رمضان گزار چکے ہیں، تو آپ کو اور مجھے اندازہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان کتنا چارج ہوا ہے، ہم کو کتنے تقوی کی آبیاری آئی ہے، ہمارے معاملات میں کوئی سدھار آیا، ہمارے رشتہ داروں، دوست و احباب سے ہمارے دلوں میں جو بغض و عداوت، حسد، کینہ، کپٹ، جلن تھی، کیا وہ دور ہوئی؟
دوسروں کے حقوق جو ہمارے ذمے تھے کیا ہم نے اسے ادا کرنے کی کوشش کی؟ اور ہم نے اکل حلال کی تلاش میں کوئی پہلا قدم اٹھایا کہ اب تک تو ہم حرام کھاتے رہے، چلو اکل حلال کی طرف قدم بڑھائیں؟ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، میاں بیوی کے جو بکھرتے رشتے کیا سدھر گئے؟ تقوی کی تو یہی آبیاری ہے، تقوی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تقوی آپ کی میری زندگی کے صبح و شام میں دکھتا ہے، تعامل میں دکھتا ہے، سلوک میں دکھتا ہے۔ تو آپ کو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ رمضان کے 27 دن گزر گئے، کتنا تقوی میری زندگی میں آیا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن کی آیتیں پڑھیں، نماز میں قرآن سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کر کر کے کہا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ساری مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے 43 مثالیں لوگوں کے لیے بیان کی ہیں کہ ہم لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم بالغیب، ایسی آیتیں ہم نے قرآن کی تراویح میں سنی کہ ہمارے دل کانپ اٹھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مکھی تک کی مثال بیان کر دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ تعالیٰ نے مکھی تک کی مثال بیان کر دی۔ یہ سارا قرآن ہم نے تراویح میں سنا، بہت قریب ہے کہ وہ قرآن ہم ختم بھی کر لیں۔ ختم قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ اب قرآن ختم ہو جائے تو اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ سارے قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے نازل کی ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، حقیقت میں تم نے اللہ کی قدر و قیمت نہیں سمجھی۔ اللہ تعالیٰ کا جیسے حق ہم نے ادا کرنا تھا ویسے ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، اپنی گائے پر بیٹھ کے جا رہا تھا، تو گائے بولنے لگی، کہا ہم لوگوں کو اللہ نے اس کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ آپ ہمارے اوپر بیٹھیں، ہم تو کھیتی کرنے کے لیے ہوئے ہیں، ہم کھیتی کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، آپ سواری کے لیے نہیں، سواری کے لیے تو گھوڑا اونٹ ہے۔ اس آدمی نے کہا بقرۃ تتکلم، ارے گائے بولنے لگتی ہے۔ تو کہا کہ بقرۃ تتکلم، تو بڑا تعجب ہوا، تو دیکھا یہ گائے جس کی زبان نہیں ہوتی، اس گائے نے کہا کہ ہم اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، وہ اپنی پیدائش کے مقصد سے واقف ہے، اور ہم کو اپنا مقصد صرف رمضان میں نظر آتا ہے۔ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس کو صرف رمضان میں یاد کرتے ہیں۔ اور آپ نے سنا کہ وہ جو ایک چرواہا جو بکریاں چرا رہا تھا، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے گیا، اور بھیڑیا اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور وہ جو چرواہا تھا شپڑ اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور جا کر اس نے اس کے منہ سے اس بکری کو چھڑانے کی کوشش کی۔ تو بھیڑیے نے کہا ارے یہ تو میرا رزق ہے، اللہ نے مجھے یہ رزق دیا ہے، تم مجھے چھین رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ، یہ بھیڑیا بھی بولتا ہے، اپنے دم پر کھڑا ہوا بولنے لگا۔ تو اس نے کہا کہ اس سے بھی تعجب والی بات یہ ہے کہ ایک رسول آیا ہے مکے میں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا، اب بھیڑیے نے ساری بکریاں لی اور وہ چلا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھیڑیا میری بکریوں کو لے گیا، میں اس کے پیچھے گیا تو بات کرنے لگا۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ جامعہ، یعنی لوگوں میں اعلان کروا دیا، سارے لوگ مسجد میں جمع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اس سے کہا کہ بولو تم نے کیا دیکھا؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معجزات ہیں جو بندوں کو دکھائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ جو عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ کسی خاص مہینے سے بندی ہوئی نہیں ہے، وہ عمر بھر کے لیے
اللہ تعالیٰ کی انبیاء نے اسی لیے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت عمر بھر کروں، اسی لیے کہا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمل بھی اچھا ہو۔ بھلے ہم 100 سال جئیں، 200 سال جئیں، ہماری عمر لمبی ہو لیکن ہمارا عمل بھی اچھا ہو۔ سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہے لیکن اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ ایسا اگر کتنے سال بھی جیے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے بتایا گیا یؤتا بانعم اہل الدنیا، کل حشر کے دن اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو لائیں گے جو دنیا میں بہت اچھی زندگی جیا تھا، ناز و نعم میں جیا تھا، کبھی اس نے اپنی زندگی میں دکھ اور تکلیف نہیں دیکھی تھی۔ کہتے ہیں اس آدمی کو لایا جائے گا اور اسے بس جہنم میں ایک غوطہ لگا کر بولا جائے گا کہ کیا تم نے زندگی میں کبھی سکھ دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے کبھی زندگی میں سکھ نہیں دیکھا۔ تو ہمارے دنیا کے سکھ، دنیا کے دکھ کا جو مقام ہے بس جنت اور جہنم کی ایک ڈپ کی برابر ہے۔ تو اصل میں دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، آدمی کو آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو لیکن اسلام کی حالت میں۔ اچھی طرح نوٹ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو کر مریں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ارے یہ بات تو ان صحابہ سے کہی جا رہی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں، اپنے مال، ساری چیزیں لٹا دیں۔ ان صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہو کے مرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انبیاء نے دعا کی، نوح علیہ السلام نے دعا کی اور یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ ہم اسلام کی حالت میں مریں۔ تو کہتے ہیں کہ 2 خاتمے ہمارے سامنے، ایک یہ رمضان جو ختم ہونے والا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، جو بات دیکھی جاتی ہے کہ آپ کیسے رمضان کو ختم کر رہے ہیں۔ جس جوش و خروش کے ساتھ آپ نے رمضان شروع کیا تھا، ساری مسجد بھری ہوئی تھی، آپ کے اندر ایک تڑپ تھی، لیلۃ القدر کو پانے کی تڑپ تھی۔ اب ہم پوچھتے ہیں جو لوگ حالت اعتکاف میں ہیں، چلو علماء نے کہا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو لیلۃ القدر سے نواز دیں گے۔ ہم نے بھی کتنی تمنائیں کی تھی کہ ہر نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن کیا ہو سکا رمضان میں؟ ہم نے تکبیر تحریمہ کی پابندی کی، اور ہم نے بھی سوچا تھا کہ تراویح کی 1 رکعت بھی نہیں چھوٹے گی، لیکن بہت سارے لوگوں کی چھوٹ گئی۔ ہم نے سوچ رکھا تھا کہ سارا قرآن ختم کریں گے، لیکن ہو نہیں سکا۔ انسان ہے، خطائیں لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے رمضان آیا تھا وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پا سکا تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہماری منزل گرچہ قریب ہے، لیکن جب منزل قریب آتی ہے تو ہمارے پاس اور تیزی آ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سے زیادتی ہوئی، ہم قصوروار ہیں، ہم نے اتنے دنوں میں قصور سے کام لیا ہے، یا اللہ اب جو باقی دن ہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں، بشمول میرے اپنے، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہم اپنے ہیں، اگر اس مبارک گھڑیوں میں توبہ نہ کریں، اس مبارک وقت میں اللہ کو راضی نہ کریں، ارے وہ کون سی عمر ہے، کون سی مبارک گھڑیاں ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ میں ابھی آ رہا تھا، آنے سے پہلے میں نے امام بویتی رحمہ اللہ کی زندگی میں نے ابھی پڑھا کچھ دیر پہلے۔ امام بویتی رحمہ اللہ شوافع کے بڑے امام ہیں، امام شافعی کے بعد ان کا مقام آتا ہے۔ اتنے بڑے امام، خلق قرآن کے مسئلے میں واثق باللہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا، بولا کہ قرآن مخلوق ہے، مانتے کہ نہیں مانتے؟ عالم تھے وہ لوگ، کفن پہن کے نکلتے تھے، بولتے وہی تھے جو حق تھا، وہ ٹیڑے میڑے نہیں ہوتے تھے۔ وہ وہی فتویٰ پوچھنے والا آتا تو اچھا تمہیں کیا بولتے ہیں؟ بولو وجہ فتویٰ، ایسے فتوے وہ نہیں دیتے تھے، وہ حق بولتے تھے، کفن پہن کے نکلتے تھے، ان کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ امام بویتی رحمہ اللہ جیل میں ہیں
سر سے پیر تک بیڑیوں میں ہیں. کچھ دیر کے لیے وقفے کے لیے بیڑیاں کھولی جاتی ہیں. جمعے کا دن آتا ہے, نہاتے ہیں, غسل کرتے ہیں اور اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں جو کچھ بھی ان کے پاس جیل میں ہیں, اور پھر جیل کے دروازے تک آتے ہیں. جیلر دروازہ کھولتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کر کہتے ہیں یا اللہ میں نے اذان کی آواز جیل سے سنی, جیل کا دروازہ بند ہے, یا اللہ حشر میں تو گواہ رہ کہ میں نے کوئی کمی نہیں کی, یا اللہ میں نے کوشش کی کہ میں جمعے کی نماز میں جاؤں, ان لوگوں نے مجھے بیڑیوں میں جگڑ دیا ہے, جیل کا دروازہ بند کر دیا ہے. یہ امام بویتی رحمہ اللہ ہیں. یہ لوگ کل حشر میں ہمارے ساتھ رہیں گے. ہمارے لنگڑے لولے بہانے شریعت پر عمل کرنے کے لیے یہ ایسے بس کچھ حرکتیں ہیں رمضان بھر میں ہم کرتے ہیں, اور رمضان جیسے جاتا ہے ہم پلٹ جاتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوتا. یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں, حسن ظن رکھتا ہوں کہ اس رمضان نے آپ کے اندر ایسا کچھ اثر پیدا کیا ہوگا کہ زندگی بھر یہ اثر ہماری زندگی میں باقی رہے گا. خاص کر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہم ایسا اثر لے کر یہاں سے اٹھیں کہ یہ اخلاق, یہ عادات, یہ عبادت, یہ صوم و صلات, یہ زہد و تقوی, یہ للہیت, اللہ کا ڈر عمر بھر ہمارے ساتھ باقی رہے. اور یہی بات اللہ اور اس کا رسول آپ سے چاہتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر کہا کہ رمضان کا خاتمہ بھی اچھا ہونا چاہیے, اس لیے کہ خاتمے ہی کا اعتبار ہوتا ہے, انما الاعمال بالخواتیم. اور ساتھ ساتھ کہا زندگی کا خاتمہ بھی اچھا ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا ہوگا, قرآن کی تفسیر ہم سنتے ہیں, رمضان میں قرآن کی تفسیر سنتے ہیں, قصص قرآن سنتے ہیں, قرآن میں انبیاء کے قصے ہمیں سنائے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آپ نے سنا ہوگا. ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی, باوڑی سے نکلے, وہاں سے مصر کے بازار میں لا کر بیچے گئے, عزیز مصر کے گھر میں رہے, اور پھر وہاں سے بے قصور جیل میں ڈالے گئے. 8 سال جیل کی مشقتیں برداشت کی. جیل سے جب باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. انہو من یتقی ویصبر, کہا کہ جو آدمی متقی بن جاتا ہے اور صبر کر لیتا ہے اللہ اسے یہ مقام عطا کرتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک قیدی, ایک جیل میں رہا ہوا انسان 8 سال تک جو جیل میں رہا, ساری حکومت خلاف, عورتوں کا مکر و فریب ان کے خلاف, لیکن اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. اور جب بوڑھے ہو رہے ہیں, انتقال ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں فتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ اکبر, کیا پیاری دعا ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں وتوفنی مسلما, یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے. اللہ کے نبی یوسف اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں والحقنی بالصالحین, یا اللہ میرے جو بابا و اجداد ہیں یعقوب علیہ السلام اور وہ میرے جو انبیاء ہیں ان کے ساتھ مجھے ملا دے, والحقنی بالصالحین. تو دوستو عزیزو, یہ بلند مراتب صرف امیدوں سے, خواہشوں سے نہیں ملتے ہیں, یہ عمل سے ملتے ہیں. جہد مسلسل چاہیے, عمل پہم چاہیے, مسلسل عمل چاہیے, اللہ کا ڈر چاہیے, تب جا کر اللہ کی جنت ملتی ہے. ہم میاں مٹھو بنتے رہیں, آپ مجھے خوش کرتے رہیں, میں آپ کو خوش کرتا رہوں, اور دونوں سمجھیں کہ جنت ہماری ہے, تو یہ ہمارا وہم ہے, یہ ہمارا گمان ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں میں بڑا اہم ہوں, بولا یہ تمہارا وہم ہے. یہاں دنیا میں کوئی اہم نہیں ہوتا, اہم وہی ہے جس کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہو. اسی لیے حدیث میں بتایا گیا ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جنتی کا عمل کرتا ہے, عمر بھر جنتی کا عمل کرتا ہے, لیکن انتقال سے پہلے اس کے اور اس کے جنت کے بیچ میں 1 گز جگہ باقی رہ جاتی ہے, لیکن ایسا کوئی عمل کرتا ہے کہ جہنمی ہو جاتا ہے. اور بالکل ایسے ہی کوئی آدمی ہے جہنمیوں جیسا عمل کر رہا ہے, لیکن کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے. اب آپ کے من میں یہ خیال نہیں آئے کہ اللہ نے کوئی ایسا کام کروا دیا, ادھر جانے والے کو ادھر بھیج دیا. بات ویسی نہیں ہے. ہم بھی بہت ہیں,
میں بھی کرتا ہوں، کو بہت سارے کرتے ہیں، بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں نفاق اصغر رہ جاتا ہے۔ بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، کبھی کبھی نفاق اصغر کا آدمی شکار ہو جاتا ہے، تو وہ نفاق پنپتے پنپتے نفاق اکبر بن جاتا ہے اور آدمی اسی پر مرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل پرفیکٹ ہے تو آپ کی نیت بھی پرفیکٹ ہونی چاہیے، آپ کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے سارے کام کرنے چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ فکر نہ کرو کہ میرا خاتمہ کیسا ہو، لیکن جو اسباب ہیں اسے اختیار کرو۔ اسی لیے آپ نے بہت ساری حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں، جمعے کا بڑا مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صحابی جو جنگ میں لڑ رہے تھے، سارے صحابہ نے کہا کہ آج کی جنگ کا سارا صحرا اس صحابی کے سر جائے گا۔ کیا لڑ رہے ہیں، دشمنوں کو کیسے قتل کر رہے ہیں۔ زبان رسالت سے فتویٰ نکلا انہو من اہل النار، ارے وہ تو جہنمی ہیں۔ سارے صحابہ پریشان، ارے اتنی بہادری کے ساتھ، اتنے ایمان کے شوق اور جذبے کے ساتھ لڑنے والے صحابی جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن نبی نے کہہ دیا، اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے نبی کے زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ نکلواتا ہے۔ کہا کہ جہنمی ہیں۔ کسی صحابی نے کہا چلو ہم دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ وہ جدھر جاتے جانے لگے، جب وہ لڑتے لڑتے کافی زخم ان کو آ گئے تو اپنے ہی تلوار کے 2 ٹکڑے کیا اور اس تلوار پر اپنے آپ کو گرا لیا، مطلب سوسائڈ کر لیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، وہ دیکھ کر دوڑے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہا اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے نبی ابھی تو میں سچا یقین کرتا ہوں، بالکل یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بات سچی ہوئی، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے جو کہا تھا کہ وہ جہنمی ہیں، وہ اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیے اور تلوار سے اپنی جان لے لی، زخم کو برداشت نہ کیے بغیر۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل میں بھی پکا ہو، ساتھ ساتھ اپنے عقیدے میں بھی پکا ہو، ایمان میں پکا ہو، اخلاص میں پکا ہو۔ لیکن ایک بات میں آپ کو صاف کر دوں، کبھی لوگ کہتے ہیں، کبھی آپ نے کوئی ویڈیو دیکھ لیا، کسی نے بتا دیا کہ فلاں صاحب سجدے میں انتقال کر گئے، فلاں صاحب ممبر پر کھڑ کر خطبہ دیتے دیتے انتقال کر گئے، بولا کہ حسن خاتمہ ہے۔ حسن خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے سجدے میں موت دے، نہیں کرنی چاہیے، اس کی دعا نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ ریاکاری بھی ہو جائے۔ اب اگر کوئی سجدے میں مر جائے، کیا اچھے انہوں سجدے میں مرے، تو وہ بھی ایک ریاکاری کا سبب بن گیا۔ اگر کوئی بزنس کرنے والا، اگر کوئی محنت کرنے والا اپنی ڈیوٹی پر بھی اگر مرتا ہے تو وہ ایمان پر مرتا ہے۔ خالد بن ولید جنہوں نے ہزاروں معرکے سر کیے، جن کو سیف اللہ المسلول کا لقب ملا، وہ اپنے بستر پر مرے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو بات یہ نہیں کہ کون کیسے مرتا ہے، لیکن کس انٹینشن سے مرتا ہے، کس اخلاص کی موت سے مرتا ہے، کیسے اللہ کی رضا کے لیے مرتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو حسن خاتمہ بھی ضروری ہے، یہ رمضان کا خاتمہ اچھا ہو یہ بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص کرے، اور گزرے ہوئے عوام، آخر میں 2-3 منٹ میں مجھے ایک بات آپ سے کہنی تھی کہ گزرے ہوئے عوام جس میں ایام جو کچھ ہیں ہم نے اس میں غفلت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے گا۔ ماشاءاللہ ہم اس موڑ پر ہیں کہ ہماری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں۔ آپ نے جو صدقہ و خیرات کیے ہیں، جہنم کی آگ ہماری اور آپ کی بجھا دی گئی ہے، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، یہاں لا کر اپنے گھر میں بٹھایا ہے۔ اس کا تسلسل جاری رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا بادروا بالاعمال خیرا، نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ ستکون فتنا کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے آئیں گے جیسے تاریک رات کے فتنے ہیں۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی رات میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا، صبح میں کافر ہوگا، رات میں مومن ہو جائے گا۔
یبیع دینہ بعرض من الدنیا، صرف دنیا کے خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ پیسے ہیں، جیب میں دولت ہے، خرچ کرو، خرچ کرو اس سے پہلے کہ فقراً منسیا، ایسی غربت آ جائے، ایسی افلاس آ جائے، ایسے غریب ہو جاؤ کہ تم بھول جاؤ کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے۔ آدمی کو غربت بد دینی تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تم خرچ کر سکتے ہو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ فقراً منسیا، غناً مطغن، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تم کو اتنی تونگری دے دے، مالداری دے دے کہ تم سرکش بن جاؤ، کسی کے کنٹرول میں نہیں آؤ، سمجھو کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ایسا بھی نہیں، جیسے کہا کہ نہیں، یہ دولت ایسی ہے جس سے لوگ جنت خریدتے ہیں، جنت خریدتے ہیں۔ صحابہ نے جنت خریدی ہے۔ کیسے کیسے لوگ نیک لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہم میں نیک کام کرنے والے ہیں، کہاں کہاں وہ لوگ تلاشتے ہیں کہ کہاں نیکی کا موقع ملے ہم کر جائیں۔ ہاں، کیسے کیسے نیک لوگ آپ لوگوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نیک بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمن مفندا، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جوان ہیں، آپ کے اعضاء مضبوط ہیں، آپ میں طاقت ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے ذرا نیکی کر لو۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جب آ جائے گا تو اٹھ بیٹھ نہیں سکو گے، او موتن مجہزہ، یا موت آ جائے گی تو پھر کوئی بات ہی نہیں، جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، یہاں زیادہ دیر نہیں رکھو جاؤ گے اور قبرستان پہنچا دیے جاؤ گے۔ اب الدجال او القیامہ، یا دجال آ جائے گا یا قیامت کی پکار آ جائے گی، ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس میں ہم 3 ٹائپ کے لوگ ہیں۔ آپ اپنا فیصلہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کی روشنی میں بتا دیا، کچھ لوگ ہیں ظالم لنفسہ، رمضان کے موقع پر اپنے آپ پر جنہوں نے ظلم کیا۔ وہ بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے صحیح طور سے نہ تو تراویح کی نماز پڑھی، نہ تو روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود روزہ نہیں رکھا، مال میں اللہ اور غریبوں کا حق تھا پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ یہ ظالم لنفسہ ہی ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم حظہ من صیامہ، ایسے روزے دار ہیں، روزہ تو رکھے ہیں، سوائے بھوک پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملے گا، تراویح پڑھے ہیں، صرف جاگے ہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ کہا کہ روزے کے ساتھ ساتھ اپنے زبان کا بھی روزہ ہو، صدق و صفا بولتے ہوں، آنکھوں کا روزہ ہو، آنکھوں میں طہارت ہو۔ ایک دوسری قسم وہ ہے قسم مقتصد، ایک دوسری قسم وہ ہے کہ آدمی روزے سے ہے، روزے کے آداب کا خیال رکھتا ہے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے۔ لیلۃ القدر ماشاءاللہ بہت ساری تاخیراتیں گزر چکی، ہم لوگ اس مسجد میں ساری راتیں جاگتے ہیں، تو اس لیے جاگتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو پالیں۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کا ثواب جیسے کچھ بیان کیا گیا ہے، اس کو ہم سمجھ لیں تو سارا سال جاگتے رہیں لیلۃ القدر کی تلاش۔ اس کا 1 منٹ کتنے اس کے برابر ہے؟ کہا کہ 40 دن کے برابر ہے، 40 دن کی عبادت کے برابر ہے، 40 دن کی عبادت کے برابر ہے، تو آدمی اسے ویسٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک تیسری جماعت وہ ہوتی ہے جو احسان کے درجے پر ہوتی ہے، جیسے سابقم بالخیرات، نیکیوں میں بڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سارے احباب سے کہوں گا ابھی ہمارے پاس وقت ہے، یہ نیکیاں ہمارے پاس ختم نہیں ہوئی ہیں، عید کا موقع آنے والا ہے، عید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، جو گنتی کے چند ایام ہیں، اسے پورا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بتانے کی کوشش کریں، اور ایسے کریں کہ ہم رمضان کو ویسے رخصت کریں جیسے ہم نے اسے چھوڑا تھا، یا جیسے ہم نے اسے شروع کیا تھا، اور جیسے ہم نمازوں کی پابندی کرتے تھے، تکبیر تحریمہ میں آ جاتے تھے، اسی کا تسلسل کریں، عمر بھر یہ نمازوں کی پابندی ہمارے ساتھ جاری رہے۔ اور یہ روزے صرف رمضان کے لیے نہیں ہیں، رمضان کے بعد شوال کے بھی روزے آتے ہیں، پھر آپ
پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھتے ہیں، ایام 20 کے بھی روزے رکھتے ہیں، اور پھر یہ قرآن ہے جس کا پڑھنا ہمارے لیے عبادت ہے۔ تو پھر ایک بار آخر میں اپنا خطبہ ختم کرتے ہوئے میں تمام سے کہوں گا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ نے رمضان کا یہ شرف، رمضان کی یہ برکتوں والی راتیں، رمضان کی یہ سعادتیں عطا کی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور میری عبادتیں قبول کی ہوں گی۔ اللہ سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں، اے الہ العالمین ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں اس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سے اس میں کوئی خطائیں لغزشیں ہو گئی ہیں تو اسے معاف فرما۔ یا اللہ اس نیکیوں پہ ہمیں ثبات قدمی عطا فرما کہ زندگی کے آخری سانس تک اس کو لے کر ہم چلتے رہیں۔ دوستو، عزیزو، آپ تمام کو ہم بتا دیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں آدمی عید کی چاند دیکھنے کے بعد آدمی یا عید کی نماز کی جانے سے پہلے آدمی فطرہ دیتا ہے جو فرض ہے، اسے سب کو دینا ہے، سب کو دینا ہے۔ غریب سے غریب بھی جس کے پاس ایک دن سے بڑھ کر اس کے پاس اناج ہے، یعنی ایک دن سے بڑھ کر بیوی بچوں سے کے کھانے پینے سے بڑھ کر اس کے پاس اناج ہے، وہ فطرہ دے گا۔ تو اس معاملے میں غفلت نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ تو مالداروں کا کام ہے، نہیں۔ غریب سے غریب بھی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کس کے گھر میں نہیں ہے کہ ایک دن سے بڑھ کے علاوہ اناج کس کے گھر میں نہیں ہے، سب کو تو دینا ہی پڑتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ یہ عید کی نماز جانے سے پہلے آپ ادا کر دیں۔ کتنے دن پہلے ادا کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ منیمم 2 دن پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بتایا کہ روزے میں جو کچھ کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے کھانے پانی کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں پہلی فرصت میں فطرے سے آپ فارغ ہو جائیں تاکہ یہ جو فرض ہے اس سے آپ ہو جائیں، اس سے سبکدوش ہو جائیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جتنے لوگ آپ کے ماتحت میں ہیں سب کی طرف سے آپ کو فطرہ دینا ہے، اور اس کے مقصد ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی خیرات اور برکتوں سے نوازے۔ اے الہ العالمین عالم اسلام کی جتنے مسلمان ہیں سب پر رحم و کرم فرما، سب کو عید کی خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے اقربا ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے قبروں کو نور سے بھر دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، یا اللہ سب بیماروں کو شفایابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی غربت اور فقیری اور افلاس کو تونگری میں بدل دے، مالداری میں بدل دے۔ یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تیرے رحمت کے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ ہم سب کو تیرے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو لا اولاد ہیں، جن کے بچے نہیں ہیں، انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو اچھے رشتے عطا فرما، نوجوان بچیوں کو اچھے رشتے عطا فرما، عفت اور پاک دامن والے ایک دوسرے کو عطا فرما۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یہاں جو بیٹھے ہیں، جن کے دلوں میں جو جائز خواہشات ہیں، یا اللہ ان سب کے خواہشوں کو پورا فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر